کے مرتکب نہ بنو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم خدا خوفی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کامیابی کی کسوٹی بہم پہنچا دے گا، اور اللہ بڑا ہی فضل فرمانے والا۔ قرآن کی ان آیات کے ایک ایک لفظ پر ٹھہر ٹھہر کر سنجیدگی سے غور کریں۔ پوری اسلامی تاریخ میں ریاست مدینہ کے بعد ان الفاظ کا اطلاق کیا پاکستان کے سوا کسی اور اسلامی ریاست پر ہوتا ہے؟ نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہم پاکستانیوں سے براہ راست مخاطب ہیں، اور اس گہری مماثلت کے کئی اسباب ہیں۔ ریاست مدینہ کے تشکیلی مراحل کی طرح پاکستان کے تشکیلی مراحل میں بھی کلمہ طیبہ کی بنیاد پر پہلے ایک جداگانہ قوم کی تخلیق ہوئی، پھر ایک طرف اہل ایمان کی عظیمت اور استقامت کی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ شیب ابی طالب کے تجربات بھی دہرائے گئے، رنگ، نسل، زبان اور علاقے کے رشتے منقطع کر کے امت واحدہ کے تصور کے تحت حبشہ کے بلال، روم کے سہیب، فارس کے سلمان اور مکہ کے مسلمانوں کو رشتہ اخوت میں پرونے کے عمل کا اعادہ ہوا، اور یہاں بنگالی، بہاری، گجراتی، گنگا جمنی، راجستانی، کشمیری، پنجابی، پٹھان اور بلوچی مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو کر متحدہ مسلم قومیت کے قالب میں ڈھال دیا گیا۔ ہجرت بھی ہوئی، گھر بار اور آبائی وطن سب چھوٹے، راستے میں غار سور کی طرح تعاقب بھی ہوا، منزل تک پہنچتے پہنچتے راہ حق کے مسافر جان سے بھی گزرے، اور آزادی کا تقاضا کرنے اور ہجرت کرنے والوں پر سکھوں اور ہندوؤں نے وہ مظالم ڈھائے کہ آسمان بھی کانپ اٹھا ہوگا۔ نمرود، شداد، چنگیز خان اور ہلاکو خان کی روحیں بھی چیخ اٹھی ہوں گی جب مسلمان نوجوان بچیوں کو برہنہ کر کے ان کے جلوس نکالے جاتے رہے۔ شیر خار بچوں کو فضا میں پھینک کر جا اڑ جا جنا دیا کبوترا کہہ کر نیزے کی نوک میں پرویا جاتا رہا۔ نہر 84 کی 30 فٹ گہرے پانی میں ہزاروں مسلمان بچیوں نے کود کر اپنی جان بچائی، اس ملک کے لیے اپنی جان قربان کر دی، لیکن غیر کے ہاتھ لگنا گوارا نہ کیا۔ دریائے گنگوتری سے گوداوری تک کا پانی خون مسلم سے سرخ کر دیا گیا، اور واہگہ بارڈر پر ایک ٹرین تو ایسی بھی آ کر رکی جس پر درندوں نے ٹرین کے ڈرائیور کے سوا کسی انسان کو زندہ نہ چھوڑا تھا۔ جشن آزادی کے محتمم پوچھ سکتا ہوں تجھے کتنے دیے بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا، اور چشم عالم اس بات کی گواہ ہے کہ جب لٹے پٹے قافلے واہگہ بارڈر پر پہنچے، سرزمین پاکستان پر پہنچے تو مواخات کے مناظر بھی سامنے آئے، اور جس طرح قریش مکہ کی دولت مندی پر اہل مدینہ کی ثروت غالب آئی تھی، اسی طرح اس وقت کے ترقی یافتہ علاقوں کے مقابلے میں یہ وسائل سے محروم اور پسماندہ علاقہ بازی لے گیا، اور نہرو کی یہ پیشین گوئی حرف غلط کی طرح مٹ گئی کہ پاکستان چل نہیں سکتا، چند ہی ماہ میں دوبارہ ہندوستان میں ادغام کے لیے منتیں کرتا پھرے گا۔ پاکستان الحمدللہ قائم و دائم ہے، اور تا قیامت انشاءاللہ زندہ و پائندہ رہے گا۔ مگر جس طرح وہاں آغاز ہی میں عبداللہ بن ابی کی منافقت سامنے آئی اور کچھ اہل ایمان بھی اس کی زد میں آئے، یہاں بھی قائد اعظم یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ میری جیب میں کھوٹے سکوں کے سوا کچھ نہیں۔ قدم قدم کتنے زخم کھا کر وفا ہوئی کامیاب، لیکن وفا کا پایا سلا جو ہم نے وہ بے وفاؤں کے کام آیا۔ ہمارے پاس اب دھرا ہی کیا ہے، نہ رفت جادہ نہ ذات منزل، جو رہزنوں سے بچا لیا تھا وہ رہنماؤں کے کام آیا۔ اے اہل پاکستان، اپنے گریبانوں میں جھانکیے، کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کر رہے؟ احکام قرآن و سنت سے واقفیت کے باوجود ان سے روگردانی کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی دی گئی ان نعمتوں، یہ اقتدار، یہ اختیار، یہ
तुम जिन असबियतों से ऊपर उठे थे उन्हीं की दलदल में क्यों गर्क हो गए? तुम्हारे अंदर इसार, इत्तेहाद और मोहब्बत के जो रिश्ते कायम हुए थे वो गराज़ो नफ्स परस्ती और इंतशार की कैफियत से क्यों दो चार हो गए? इकबाल का ये दर्स तुमने क्यों भुला दिया कि मनफत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हर में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें? तुम्हारी क़यादत आला इल्म और आला इखलाक से आरी होकर पस्ती और तंग नजरी के घड़े में जा गिरी। जिस अंग्रेज को तुमने मैदान सियासत में शिकस्त दी थी उसी की तहजीब और जुबान से क्यों मार खा गए? तुम्हारी कौमी जुबान का क्या हुआ? क्या वो दौरे गुलामी से भी बदतर हालत को नहीं पहुंच गई? तुम्हारी तालीम कौमी सतह पर महदूद और मफकूद हो गई। तुम अपने बच्चों को एक ही निसाब के तहत और एक ही छत के नीचे तालीम देने से क्यों गुरेजा रहे? पाकिस्तान को बने अशरे बीत गए और तुम आज भी IMF और वर्ल्ड बैंक से छुटकारा पाकर सर उठाकर क्यों ना जीना सीख सके? इकबाल का ये दर्स क्यों कर भुला दिया कि निगाहे फक्र में शाने सिकंदरी क्या है? खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है? किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी लेकिन खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है? बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है? अहले पाकिस्तान खुदारा उठिए, इस ख्वाबे गफलत से निकलिए, इस बेअमली से बाहर आइए, मैदान अमल में कूद जाइए और इकबाल का ये दर्स याद कीजिए कि अकल है तेरी सफर, इश्क है शमशीर तेरी, मर्दे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, माँ सिवा अल्लाह के आज है तकबीर तेरी। तू मुसलमान हो तो तकदीर है तकबीर तेरी, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कारी साहब ने महफिल को गरमा दिया।